بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ میں بسنے والی احمدی خواتین کو کارآمد نسائے۔ قسط اول۔ حضرت مریم صدیقہ چھوٹی آپا نے لجنہ امائلہ فرنکفرٹ جرمنی سے 3 جولائی 1983 کو ایک خطاب فرمایا جس میں آپ نے قرآنی آیات کی روشنی میں قربانی کے معیار کے بارے میں روشنی ڈالی۔ قارئین کے استفادہ کے لیے یہ خطاب پیش ہے۔ ادارہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ الملک آیت نمبر 2-3۔ ترجمہ۔ بہت برکت والا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر ایک ارادہ کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نظام کائنات کی غرض کو بیان فرماتا ہے کہ اس کائنات میں موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے جاری فرمایا کہ معلوم ہو کہ کون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مزہ اٹھاتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرتا ہے، اور کون اس راستہ پر نہیں چلتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ اس مضمون کو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا لِنَبْلُوَہُمْ أَیُّہُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ الکاف آیت نمبر 8۔ ہم نے دنیا میں اعلیٰ چیزیں پیدا کر کے انسان کو اس میں مقرر کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ انسان میں سے کون زیادہ خوبصورت عمل کرتا ہے، یعنی کون کس قدر خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑے فضل کیے ہیں، آپ کو احمدی جماعت میں پیدا کیا یا احمدیت کی نعمت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ظاہری لحاظ سے بہت فضل کیا اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی عطا کی، لیکن خدا تعالیٰ کا پیار وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی دی ہوئی قوتوں کو اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرے گا، زیادہ سے زیادہ قربانی دے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا معیار کیا ہے جس پر ایک احمدی کو پورا اترنا چاہیے؟ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا معیار خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ آیت 24۔ ترجمہ۔ کہہ دے اگر تمہارے ماں باپ اور اولاد اور بھائی بہنیں اور میاں بیوی یا تمہاری برادری اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے خراب ہونے سے تم ڈرتے ہو اور رہائش کی جگہیں یا وطن جس کو تم پسند کرتے ہو، خدا اور اس کے رسول اور دین کے لیے کوشش کرنے کی نسبت تم کو زیادہ پسند ہیں، تو تم اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آیت پیمانہ ہے یا کسوٹی ہے جاننے کے لیے کہ اس کی قربانیوں کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ماں باپ کی عزت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی ہے۔
بھائی بہنوں سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ خاوند کو بیوی سے نیک سلوک کرنے کا اور بیوی کو خاوند کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اولاد کی عزت کرنے، ان کی اعلیٰ تربیت کرنے، ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے کا حکم ہے۔ روپیہ کمانے سے منع نہیں کیا، مکان بنانے سے منع نہیں کیا۔ ہماری جماعت کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ وسع مکانہ کا حکم ہے، اس لیے مکانوں میں وسعت دو تاکہ مہمان ٹھہریں۔ ہر محبت اپنی جگہ ہے، خدا سے خدا کی شان کے مطابق محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی شان کے مطابق، دین سے اس کی اہمیت کے مطابق، والدین سے ان کے درجہ کے مطابق، اولاد سے اس کے تعلق کے مطابق، غرضے کے ہر ایک کے درجہ کو مد نظر رکھا جائے، اور کہیں بھی ان مذکورہ بالا کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی راہ میں کوشش اور قربانی سے نہ ٹکرائے۔ اگر کہیں ان کی محبتیں خدا تعالیٰ کی محبت سے ٹکراتی ہیں اور اس کی راہ میں قربانی دینے میں حائل ہوتی ہیں، تو پھر ان محبتوں کو قربان کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دینی ہوگی۔ باقی آئندہ۔ آواز شعیب خالد۔